تو آج ہم ایک بہت ہی شناسا احساس پر بات کر رہے ہیں. جی. وہ احساس جو کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتا ہے، جیسے روح پر کوئی بوجھ آ گیا ہو. اور آپ کی ساری توانائی ختم ہو گئی ہو. بالکل، جیسے آپ اندر سے خالی ہو گئے ہو. یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ ایک حقیقی نفسیاتی عمل ہے. کچھ لوگ وہ دوسروں کی جذباتی توانائی پر زندہ رہتے ہیں. انہیں انرجی ویمپائر بھی کہا جاتا ہے. جی، لیکن یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں. اس کی جڑیں اکثر شدید عدم تحفظ میں ہوتی ہیں. وہ خود کو مظلوم دکھاتے ہیں تاکہ آپ کی ہمدردی حاصل کر سکیں. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر بہت نرم نظر آتے ہیں، بہت محبت کرنے والے. یہی تو ان کا طریقہ ہے. وہ کھلے عام حملہ نہیں کرتے. اچھا، جیسے آپ انہیں کوئی خوشی کی خبر سنائیں تو وہ اس میں بھی کوئی نقص نکال لیں گے، مگر بہت ہمدردی سے. وہ کہیں گے بہت مبارک ہو، لیکن اس میں یہ خطرہ بھی تو ہے نا. بس میں تو تمہاری فکر کر رہا ہوں. بالکل. اور وہ فکر نہیں ہوتی، وہ آپ کی خوشی کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ آپ کے اندر شک ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی خوشی ان کی منظوری کی محتاج ہو جائے. تو پھر جب کوئی اس سے بچنے کے لیے تھوڑا فاصلہ کرتا ہے، کوئی حد قائم کرتا ہے، تو سارا الزام اسی پر آ جاتا ہے. تم میں ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. جی، یہاں ایک بہت گہری بات لکھی تھی کہ جو شخص آپ کی حد سے ڈرتا ہے وہ دراصل آپ کے قابو سے محبت کرتا ہے. واہ، یہ تو اس طرح سے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. کیونکہ آپ کی حد ان کے کنٹرول کی حد ہوتی ہے اور وہ اس پر حملہ کرتے ہیں. اور وہ حملہ ہوتا ہے تم بدل گئے ہو کا طعنہ. صحیح. یہ ایک جال ہے. وہ آپ کو اسی پرانے کمزور ورژن میں واپس کھینچنا چاہتے ہیں جسے وہ آسانی سے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، تو پہچان تو ہو گئی، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ خاص طور پر اگر یہ لوگ بہت قریبی ہوں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست. مقصد سزا دینا نہیں ہے، مقصد اپنی حفاظت ہے. اور اس کا پہلا قدم ہے خاموش حد بندی. خاموش حد بندی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں. آپ بس اپنی رسائی کم کر دیں، گفتگو کے موضوعات محدود کر دیں اور اپنی جذباتی سرمایہ کاری روک دیں. بالکل. جیسے اگر کوئی روز فون کر کے شکایتیں کرتا ہے تو فون اٹھائیں. اچھا. مگر گفتگو کا دورانیہ کم کر دیں. ہمدردی کریں مگر مشورہ یا حل نہ دیں. صاف کہیں میں اس موضوع پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لمبی وضاحت کے بغیر؟ جی، کیونکہ آپ کی ہر دلیل، ہر صفائی ان کے لیے نیا ایندھن ہے. وہ آپ سے بحث نہیں چاہتے، وہ رد عمل چاہتے ہیں. وہ آپ کا جذباتی رد عمل چاہتے ہیں. اور اس سے بچنا یہ تو بہت مشکل ہے. جب کوئی قریبی شخص تنقید کرے تو غصہ تو آتا ہے، دکھ ہوتا ہے. یہی تو اصل جنگ ہے. وہ آپ کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں جہاں آپ جذباتی طور پر ٹوٹ جائیں، چیخیں، روئیں، تاکہ وہ کہہ سکیں دیکھا مسئلہ تو تم ہی ہو. صحیح کہا. آپ کا رد عمل ان کے لیے ثبوت ہے کہ وہ صحیح ہیں. اصل طاقت وہ اندر کے طوفان کو روک کر خاموش رہنے میں ہے. یہ خاموشی آپ کی عزت نفس کو بچاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ یہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے. تو یہ جنگ دوسرے کو ہرانے کی نہیں بلکہ اپنی ذات کو بچانے کی ہے. جی. شاید اسی لیے آخری نقطہ دل کو اللہ سے جوڑنے کا تھا، کیونکہ جب آپ کی عزت کا انحصار انسانوں پر نہیں رہتا تو ان کے الفاظ آپ کو توڑ نہیں سکتے. سکون کا اصل ذریعہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور دعا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص بدل جائے، بلکہ یہ کہ اللہ آپ کو حکمت دے، آپ کو اپنی حفاظت کرنے کی طاقت دے، آپ کو ایسے لوگ ملیں جو آپ کی حد کو گناہ نہ سمجھیں، جو آپ کی خودداری کی قدر کریں. جی. آخر میں ایک بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے. کسی کو برا کہہ کر پاک نہیں ہوا جاتا، لیکن خود کو کھو کر بھی نیک نہیں بنا جاتا. اور اگر ہر ملاقات کے بعد دل بوجھل ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اپنی حفاظت خود کرنا سیکھنے کا. خاموشی بھی ایک جواب ہے، فاصلہ بھی حکمت ہے. اور کبھی کبھی کسی کو چھوڑ دینا نفرت نہیں، اپنی نجات ہوتی ہے. نرم رہیں مگر واضح رہیں. اپنا سکون واپس لیں، کیونکہ سکون کسی انسان کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت آپ پر فرض ہے.